بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیدتنا فی صفات الامام و علمہ۔ بحث ہوئی کہ نظام نبوت کے بعد نظام امامت لازم ہے۔ دوسری بحث ہوئی کہ جیسے نبی معصوم ہوتا ہے امام کو بھی معصوم ہونا چاہیے، وہ گزشتہ درس میں ہوئی۔ آج جو بحث شروع فرما رہے ہیں تیسرے نمبر پر، وہ ہے صفات و علم امام کے بارے میں، کہ امام کا علم کتنا ہوتا ہے، امام کو علم کیسے حاصل ہوتا ہے۔ ایک ہمارا علم ہے، ہم استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں، پرائمری اسکول پڑھتے ہیں، مڈل، ہائی، کالج، یونیورسٹی، آہستہ 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 بہت سارے لوگوں کے پاس ہمیں جانا پڑتا ہے مختلف علوم کے لیے۔ آیا امام علیہ السلام کا علم بھی اسی انداز میں ہوگا کہ اس کو مختلف علوم کے لیے مختلف ماہرین تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، یا امام کے علم کا انداز کوئی اور ہوتا ہے؟ اسی طرح صفات امام، امام کا سخی ہونا، امام کا بخیل ہونا، امام کا ظالم ہونا، امام کا عادل ہونا وغیرہ۔ اب چونکہ امام میں تو فقط صفات حسنہ ہوتی ہیں، امام میں کوئی صفت بری ہوتی ہی نہیں ہے، تو وہ صفات حسنہ کس حد تک ہوتی ہیں، اس بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے بحث ہوگی۔ آج ہم فقط آیت اللہ شیخ محمد رضا مظفر کیا جو اصل ہے عقائد امامیہ، اس کا متن پڑھتے ہیں جیسے ہم نے ابتدا کی تھی۔ کل انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے، آج فقط متن کا حصہ پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں عقیدتنا فی صفات الامام و علمہ، امام کن صفات سے متصف ہونا چاہیے، علم امام کتنا ہوتا ہے، کیسے آتا ہے، انشاءاللہ تفصیل ہم کل شروع کریں گے۔ آج انہوں نے فقط متن لیا ہے۔ نعتقد ان الامام کالنبی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام کو بھی نبی کی طرح یجب ان یکون افضل الناس، کہ وہ تمام لوگوں سے افضل ہو، یعنی امام بھی نبی کی طرح امام کے لیے لازم ہے کہ جو اپنے زمانے کے انسان ہیں سب سے افضل ہو۔ کس بات میں افضل ہو؟ فی صفات الکمال، ہر اس صفت میں جو صفت کمال ہو، باعث زینت ہو، باعث نقص نہ ہو، صفات حسنہ، من شجاعت و کرم و عفت و صدق و عدل، امام سے بڑا شجاع کوئی نہ ہو، امام سے بڑا کریم کوئی نہ ہو، امام سے بڑا عفیف پاک دامن کوئی نہ ہو، امام سب لوگوں سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ عادل، من تدبیر، مدبر یعنی تدبیر، معاملات کو درست سیٹل کرنے والا، وعقل، عقل و شعور کے حوالے سے سب سے بلند، وحکمت، صاحب حکمت و دانائی، وخلق اور عادات۔ امام تمام جہات سے زمانے کے تمام لوگوں سے افضل ہونا چاہیے، جیسے نبی زمانے کے تمام لوگوں سے افضل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تفصیل ابھی کل شروع کریں گے۔ وَالدَّلِيلُ فِي النَّبِي هُوَ نَفْسُ الدَّلِيلِ فِي الْإِمَامِ، جس دلیل نے
نبی کا صفات کمال میں تمام لوگوں سے افضل ہونا ثابت کیا، وہی دلیل بعین ہی کہتی ہے کہ امام کو بھی زمانے کے تمام لوگوں سے صفات کمال میں افضل، کسی بھی صفت حسنہ میں کوئی اور اس سے آگے نہ ہو۔ دلیل وہی ہے جو نبی کے لیے یہ ثابت کرتی ہے۔ یہ ہو گیا صفات کے حوالے سے، تفصیل انشاءاللہ بعد میں۔ اما علمہ، اب بات رہی گئی امام کے علم کی، پوری توجہ۔ فَهُوَ يَتَلَقِّ الْمَعَارِفِ وَالْأَحْكَامِ الْإِلَٰهِيَّةِ وَجَمِيعَ الْمَعْلُومَاتِ مِن طریق النبی، امام تمام معلومات، احکام الہیہ، معارف، جو کچھ بھی ہے امام نبی کے طریقے سے، یعنی اللہ امام کو بذریعہ نبی یہ سب کچھ عطا فرماتا ہے، اول امام من قبلہ، یا اپنے سے پہلے والے امام کے ذریعے اس تک یہ علم منتقل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو جی؟ بس ایک تو ہو گیا یہ کہ یا امام نبی کے ذریعے وہ علم امام کو ملا، یا اس سے پہلے والے امام سے اس نے حاصل کیا، یہ ہو گیا ایک۔ اذا استجد شیء، اگر کوئی اور چیز آ جائے، کوئی نئی چیز آ جائے، کوئی اور شے، مطلب اس زمانے کے لحاظ سے، لا بد ان یعلمہ، ضروری ہے کہ امام کو اس جدید چیز کا بھی علم ہو، لیکن کیسے اس کو جانے گا علم امام کو اس کا علم ہوگا من طریق الالہام، من جانب اللہ، امام کو الہام ہوگا، کیسے؟ بالقوت القدسیت التی اودعها اللہ تعالی فیہ، وہ قوت الہیہ جو اللہ نے اس امام میں ودیت کی ہوتی ہے، اس کے ذریعے اس کو الہام ہوتا ہے اور نئی چیز کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ ابھی تفصیل پڑھیں گے، ٹینشن نہیں لینی۔ مثلا فَإِن تَوَجَّهَ إِلَىٰ شَيْءٍ، امام کس شے کی طرف متوجہ ہوئے، ان کے سامنے کوئی چیز آئی، وَشَاءَ أَن يَعْلَمَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ الْحَقِيقِ، اور امام یہ چاہیں کہ میں اس کی حقیقت تک پہنچوں، کہ مجھے اس کی کنہ معرفت کہ یہ ہے کیا اول سے آخر پتہ چل جائے، لا یخطئ فیہ، امام اس میں کوئی اس کے جاننے میں خطا بھی نہیں کرتا، لا یشتبہ علیہ، امام پر کسی قسم کا کوئی اشتباہ بھی نہیں ہوتا، لیکن لا یحتاج فی کل ذالک الی البراہین العقلیہ، جیسے منطق و فلسفے والے چیز کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلیل دیتے ہیں کہ یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل، امام کو اس طرف جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ ولا الی تلقینات المعلمین، اور نہ ہی امام کو کسی معلم کے سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی استاد ہے اور وہ امام کو سمجھائے کہ یہ ایسا ہے، نہ، امام ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ عِلْمُهُ قَابِلًا لِزِيَادَةِ وَارْشَادٍ، درست ہے کہ علم امام کوئی منجمد نہیں ہے، اس علم میں زیادتی ہو سکتی ہے، چونکہ اس کی گواہی قرآن نے دی ہے، وَلِذَا قَالَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی دعائہ، قرآن میں یہ دعا ہے کہ پیغمبر نے کہا رب زدنی علما، تو یہ دعا اس بات کا ثبوت ہے کہ علم منجمد نہیں ہے، اس میں اضافہ بڑھا ہوتا رہتا ہے، خوب قابضات۔ آگے فرماتے ہیں، اب اس پر بحث کر رہے ہیں، یہ تو ہو گیا نا ایک کلی عقیدہ، امامیہ عقیدہ، یہ اقول، یہ شیخ مظفر فرماتے ہیں فی الحال، لَقَدْ ثَبَتَ فِي الْأَبْحَاثِ النَّفْسِيَّةِ، جو ابحاث نفسیہ، رواں شناسی، یہ جو علم اخلاق کے استاد ہوتے ہیں جن کو معلم اخلاق کہا جاتا ہے، وہ انسان کو ایسی چیزیں بتاتے ہیں کہ جنسان سے انسان کی روح مضبوط ہوتی ہے، انسان کی معنویات کمال تک جاتے ہیں۔ مثلا جو بندہ یہ کرے گا اس کو یہ معنوی طاقت، جو بندہ فلاں عمل قرآنی کرے گا اس کو یہ معنوی طاقت، یعنی انسان ایک ہوتی ہے ظاہری ترقی، ایک ہوتا ہے معنوی روحی،
بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے مانوی طور پر ان کی آنکھ میں طاقت رکھی ہوتی ہے، وہ بندے کو دیکھتے ہیں تو ان کو سمجھ آتی ہے یہ بندہ کیسا ہے، باتوں سمجھتے ہیں، حالات سے سمجھتے ہیں، وہ ایک روحانی قوتیں ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ ایک بحث ہے کہ آیا نفس اور روح دو مختلف چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، پورے جو حضرات ہیں وہ اس میں دو حصوں میں تقسیم ہیں، بعض کہتے ہیں نفس اور شے ہے، روح اور شے ہے، بعض کہتے ہیں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، مراد بہرحال وہی نفسیات جس کہتے ہیں نا، ہمارے معاشرے میں معاملہ ہوتا ہے فلاں بندہ ماہر نفسیات ہے، وہ نفسیات کیا ہوتے ہیں؟ یعنی وہی انسان کے عقل کا، اس کا جائزہ لینا، اس کے مزاج کو سمجھنا، اپنے شعور سے ایک بات کو سمجھ لینا۔ خوب فرماتے ہیں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ان کل انسان لہ ساعۃ او ساعات فی حیاتہ، ہر انسان کسی وقت یا متعدد اوقات میں اپنی زندگی میں قد یعلم فیہا ببعض الاشیاء، کسی بھی انسان کو کسی بھی وقت کسی ایسی شے کا علم حاصل ہو جاتا ہے جو کسی استاد نے اس کو نہیں دیا ہوتا، بلکہ من طریق الحدث، حدث ہے۔ وہ جیسے نہیں کہتے میری چھٹی حس یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا ہوگا اور ویسے ہی ہوتا ہے، یا فلان ہوگا، یعنی مراد اس کا یہ ہے کہ اس کا حدث کا لفظی معنی ہوتا ہے گمان کرنا، تخمینہ لگانا، لیکن مراد ایک خاص طاقت ہوتی ہے، اس طاقت کے ذریعے اس کو کسی شے کا علم ہوتا ہے، کسی نے آ کر اس کو سمجھایا نہیں ہوتا۔ وہ حدث کیا ہے؟ الذی هو فرع من الالہام، وہ بھی الہام کی ایک قسم ہے۔ حدث یعنی اسی الہام سے نکلتا ہے۔ بسبب ما اودع اللہ تعالی فیہ من قوت الغالق، چونکہ اللہ نے انسان کو ایک خاص قوت دی ہوتی ہے، اس خاص قوت الہیہ سے وہ باتوں کو سمجھتا ہے، تو اس کے ذریعے یہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک۔ وَهَذِهِ الْقُوَّةُ، یہ قوت جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، یہ قوت ہر بندے کی برابر نہیں ہے، ورنہ سارے بندے ایک جیسے ہوتے۔ آپ کہتے ہیں فلاں بندہ ماہر نفسیات ہے، فلاں بندہ بڑا دانا ہے، تھوڑا سا اشارہ کرو اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے، اور ایک بندے کو جناب آپ گھنٹہ سمجھاتے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ وہ جو قوت اللہ کی طرف سے انسان کو دی گئی ہے، تختلف شدتاً و ضعفا و زیادتاً و نقیصا فی البشر، تمام انسانوں میں برابر نہیں ہے، کسی میں تھوڑی ہے، کسی میں زیادہ ہے، کسی میں وہ بہت تیزی سے وہ عام سمجھتا ہے، کسی میں وہ سمجھ تو جاتا ہے لیکن تھوڑا اس کو وقت لگتا ہے، بے اختلاف افراد ہیں، یعنی ہر فرد کی ایک جیسی وہ طاقت اللہ نے اس کو عطا نہیں کی۔ فرماتے ہیں فَيَطْفُرُ ذِهْنُ الْإِنسَانِ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ إِلَى الْمَعْرِفَةِ مِن دُونِ أَن يَحْتَاجَ إِلَى التَّفْكِيرِ، بسا اوقات ذہن انسانی پرواز کرتا ہے اس لمحے کسی شے کو سمجھنے میں، فوراً وہ سمجھ جاتا ہے، من دون ان یحتاج، اور اس کو زیادہ غور فکر تأمل کہ میں ذرا سوچ لوں پھر اس کی ضرورت نہیں ہوتی، و ترتیب المقدمات، اور اس کو جناب اس کو اس سے ملائے، اس کو اس سے ملائے، پھر جا کر ایک نتیجہ نکالے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی براہین یا تلقین معلمین کہ کوئی استاد اس کو سمجھانے والا ہو، نہ، بسا اوقات اسی قوت الہیہ کے ذریعے انسان بغیر کسی استاد کے سمجھائے، بغیر لمبا چوڑا غور و فکر کیے، بس وہ اس کے اندر قوت ہوتی ہے اور فوراً اس شے کی اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ وَيَجِدُ كُلُّ إِنسَانٍ مِّن نَفْسِهِ ذَلِكَ فِي فُرُضٍ كَثِيرَةٍ فِي حَيَاتِهِ، اور ایسا انسان اپنی زندگی میں ایک دفعہ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک شے اس کے معاملہ سامنے آتا ہے، بغیر سمجھانے کے اس کو بات سمجھ جاتی ہے، اس کو درک کر لیتا ہے، وہ در حقیقت وہ قوت ہوتی ہے جو اللہ نے اس کو عطا کی ہوتی ہے۔
پس اواکان الامر کذالک، اب جب ہو گیا کہ یہ عام انسانوں میں بھی ہے، آپ اور مجھ میں بھی ہے، کئی دفعہ ہم چیزوں کو معاملات کو سمجھ جاتے ہیں، کسی نے سمجھایا نہیں ہوتا لیکن فوراً اس کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے۔ جب ایسا ہے یجوز ان یبلغ الانسان من قوتہ الالہامیہ اعلی درجات و اکملہا، تو پس اس کا مطلب ہے انسان اس قوت کے ذریعے جو اللہ نے اسے عطا کی ہے، اس کے ذریعے انسان اعلیٰ درجات کمال یعنی معنویات کے کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ جوں جوں وہ قوت اس کی مضبوط ہوتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، معنوی طور پر وہ اتنا بلند اور افضل اور اکمل ہوتا جائے گا۔ اور یہ وہ نقطہ ہے جس کو قررہ الفلاسفہ، فلاسفہ یعنی جو فلسفہ والے ہیں، متقدمین متاخرین، وہ بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ واقعی انسان میں ایک ایسی طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں کہ انسان میں ایک طاقت ایسی ہوتی ہے۔ ٹھیک، خوب، اب طے ہو گیا کہ ہر انسان میں اللہ نے خاص طاقت رکھی ہے، کسی میں تھوڑی، کسی میں زیادہ، کسی میں تیز، کسی میں سست، جو بھی ہے، لیکن ہے صحیح کہ وہ بغیر کسی سمجھانے والے کے وہ معاملات کو سمجھ جاتا ہے، درک کر لیتا ہے۔ ٹھیک، اب ہم آتے ہیں اپنے محل باس میں۔ فَلِذَلِكَ نَقُولُ وَهُوَ مُمْكِنٌ فِي حَدِّ ذَاتِهِ، ہم یہ کہتے ہیں، اور یہ بات ممکن بھی ہے کیونکہ یہ بات طے ہو گئی، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہر انسان میں ایک ایسی طاقت ہوتی ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ ان قوت الالہام عند الامام، کہ جو قوت الہامی امام کے پاس ہوتی ہے تو سما بالقوت القدسیہ، جس کو ہم قوت قدسیہ، قوت الہیہ یعنی اللہ کی عطا خاص ہوتی ہے وہ قوت، اس کا نام یہ قوت قدسیہ رکھا جاتا ہے۔ تو پس قوت الہام امام کے پاس تبلغ الکمال فی اعلیٰ درجاتہ، الہام کی طاقت کا جو آخری درجہ ہے امام کے پاس، وہ قوت اس حد تک ہوتی ہے، کمال درجات آخری درجہ وہاں تک ہوتی ہے۔ فَيَكُونْ فِي صَفَائِ نَفْسِهِ الْقُدْسِيَّةِ عَلَى اسْتِعْدَادِ تَلَقِّي الْمَعْلُومَاتِ، لہذا امام اس قوت قدسیہ کے ذریعے اس منزل تک ہوتا ہے کہ وہ تمام معلومات کو بغیر کسی سے سیکھے اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ یہ استعداد اور طاقت امام میں ہوتی ہے اس قوت قدسیہ کے ذریعے۔ خوب، اب انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ فی کل وقت، ہر لمحے، وفی کل حالت، ہر حال میں، فمتا توجہ الی شیء من الاشیاء، جب بھی امام کس چیز کی طرف غور فرمائے، واراد معرفتاً ہو، اور امام چاہے کہ مجھے اس کا معرفت ہو، اس کا پتہ چل جائے حقیقت کیا ہے، استطاع علمہ بتلک القوت القدسیۃ الالہامیہ، اس قوت قدسیہ الہامیہ کے ذریعے امام اس کا علم کی استطاعت حاصل کر لیتے ہیں، کیا امام کو اس شے کا علم حاصل ہو جاتا ہے بلا توقف، یہ نہیں کہ امام کہیں کہ چلو تھوڑی دیر بعد مجھے پتہ چل جائے گا، نہ، فوراً، لا ترتیب مقدمات، اس کو منطق والی شکل اول شکل ثانی بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، ترتیب نہیں، ولا تنقیل معلم، کسی استاد کے سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، وَتَنْجَلِي فِي نَفْسِهِ، اور اس کی ذات میں وہ ساری معلومات واضح آشکار ہو جاتے ہیں، سب علم ہو جاتا ہے۔ كَمَا تَنْجَلِي الْمَرْئِيَّاتِ فِي الْمِرْآةِ الصَّافِيَةِ، جیسے ایک شیشہ ہو بالکل صاف شفاف، جس پر کوئی گرد و غبار نہ ہو، جیسے اس میں دکھائی دینے والی چیزیں واضح نظر آتی ہیں، امام کے لیے بھی وہ سب کچھ ایسے واضح ہوتا ہے، نہ کوئی گرد و غبار ہوتی ہے، نہ کوئی ابہام ہوتا ہے، واضح اور کلیئر۔ پس وَيَبْدُو وَاضِحًا هَذَا الْأَمْرُ فِي تَارِيخِ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَالنَّبِيِّ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ چیز تاریخ ائمہ علیہ السلام میں بھی ہے، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مبارکہ ملتی ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَرَبُّوا
یعنی انہوں نے کسی عام بندے سے تربیت نہیں لی۔ وَلَمْ يَتَعَلَّمُوا عَلَى يَدِ مُعَلِّمٍ، اور نہ ہی کسی استاد سے انہوں نے علم حاصل کیا، یعنی جو سے دنیا میں ہوتا ہے مِن مَبْدَئِ طُفُولَتِهِمْ إِلَى سِنِّ الرُّشْدِ، یعنی بچپنے سے لے کر جوانی تک کسی استاد کے سامنے، عام استاد کے سامنے نہ وہ کچھ سیکھنے گئے نہ کوئی علم حاصل کرنے گئے۔ حتی القراءۃ والکتاب، حتیٰ کہ لکھنے پڑھنے کے لیے بھی وہ کسی سکول اور کسی استاد کے سامنے نہیں بیٹھے۔ وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدِهِمْ أَنَّهُ دَخَلَ الْكَتَاتِيبِ، کسی امام کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ کسی لکھنے والے کے پاس لکھائی سیکھنے گیا ہو۔ او تتلمذ علی ید استاد فی شیء من الاشیاء، یا کسی شے کو سیکھنے کے لیے کسی استاد کی شاگردی میں گیا ہو۔ ما لہم من منزلۃ علم، جبکہ ان کے پاس جو اللہ کی طرف جو علم تھا وہ ایسا علم تھا کہ وہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ وقت کے سب سے بڑے عالم، لیکن کوئی نہیں کہے گا کہ یہ فلاں معلم کے پاس علم حاصل کرنے گئے یا سیکھنے گئے یا فلاں، ایسا نہیں ہے۔ ما سئلوا عن شیء الا اجابوا عنہ فی وقتہ، کوئی ایسی چیز ان سے نہیں پوچھی گئی مگر یہ کہ انہوں نے فوراً اسی لمحے اس کا جواب دیا۔ لم تمر علی السنتہم کلمۃ لا ادری، کسی امام کی زبان پر کبھی لا ادری یعنی مجھے معلوم نہیں ہے، یہ جملہ کسی امام کی زبان پر جاری نہیں ہوا۔ ولا تعجیل الجواب الی المراجعہ، کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے جو سوال کیا ہے ذرا اس کا جواب مجھے پتہ نہیں ہے، میں جا کر پوچھ کے بتاؤں گا یا کتاب سے دیکھوں گا یا فلاں کروں گا، کسی چیز رجوع کر کے جواب دوں گا، نہ۔ او التأمل، یا امام نے یہ فرمایا ہو ہاں تیرا سوال میں نے سن لیا ہے، میں ذرا سوچ بچار کرتا ہوں پھر جواب دیتا ہوں۔ امام نے کبھی کسی شے کے بارے میں سوال ہوا ہو تو ایسا کبھی نہیں کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے یا میں ذرا سوچ کے بتاؤں گا یا میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ جو امام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے منسوب، وہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ وَفِيهِ أَنَّكَ لَا تَجِدُ شَخْصًا مُتَرْجِمًا لَهُ مِنْ فُقَهَاءِ الْإِسْلَامِ وَرُوَاتِهِ وَعُلَمَائِهِ إِلَّا ذُكِرَتْ فِي تَرْجُمَتِهِ تَرْبِيَّتُهُ وَتَلَمُّذَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ۔ آپ پوری تاریخ اٹھائیں، جس فقیہ کا آپ نام لیں، جس عالم کے حالات زندگی پڑھیں، جس کا بھی پڑھیں گے اس کے پوری زندگی نام میں لکھا ہوگا پہلے یہ فلاں جگہ پڑھا، پھر فلاں جگہ پڑھا، فلاں استاد سے فلاں علم پڑھا، فلاں سے فلاں علم پڑھا، فلاں سے اس نے روایات تھیں، والعلم علی المعروفین، فلاں فلاں عالم مشہور سے اس نے، اور جیسے ہم کہتے ہیں درس خارج اس نے فلاں کے پاس پڑھا، علم حدیث اس نے فلاں کے پاس پڑھا، فلسفہ فلاں کے پاس پڑھا، یہ سب کے بارے میں۔ وَتَوَقُّف، اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے فقہا ان کی دیانتداری ہوتی ہے کہ جس مسئلہ کی دلیل کلیئر نہیں ہوتی ان کے نزدیک، وہ کہتے ہیں کہ میں اس مسئلہ میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا، وہ توقف کے قائل ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی اپنی رائے نہیں دیتے جس کی دلیل کلیئر نہ ہو۔ اور شکن ہی فی کثیر من المعلومات، بہت ساری چیزوں میں ان کو شک بھی ہوتا ہے، جیسے کہ عام انسانی عادت ہے ہر زمانے اور ہر شہر میں، لیکن امام کے بارے میں یہ نہیں ملے گا کہ جب امام چھوٹے تھے تو فلاں سکول میں پڑھتے تھے، جب امام یہ تھے تو فلاں عالم کے پاس انہوں نے یہ علم حاصل کیا، فلاں حاصل کیا۔ جو کچھ آپ کو ان زمانے کے علماء کے حالات میں ملے وہ سب علماء نہیں، کیوں؟ ان کو اللہ نے جو قوت قدسیہ الہامیہ دی ہے اس کے ذریعے ان کو ہر چیز کا علم فوراً حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ متن تھا، کل ہم انہی چیزوں کی جو ابھی ہم نے چھوٹے چھوٹے نکات پڑھے ہیں، کل انشاءاللہ اس کی تفصیل کو شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔